ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرنے لگے ہیں کہ حیدر علی اور روشن عظیم صاحب نے جس طرح سے سپریم کورٹ میں آ کر اس بات کو واضح کیا اور سیما حیدر کو بے نقاب کر دیا کہ اس نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں طلاق لے کر آئی ہوں، مجھے حیدر علی نے طلاق دے دی تھی، تو اسی حوالے سے ہم بات کرنے لگے کہ اب یہ کس تناظر میں رخ جا رہا ہے۔ تو میڈم آپ اس کو کس پہلو میں دیکھتی ہیں؟ جس طرح سے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے حیدر علی اور روشن عظیم کو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے حیدر کے لیے کہ اس سے ان کا کیس بہت مضبوط اب ہو چکا ہے، بہت زیادہ۔ ان کا کیس تو ویسے بھی مضبوط تھا، سیما کی وجہ سے جو سیما نے حرکتیں کی ہیں وہ اپنا کیس کمزور کر چکی ہے۔ پھر اس پر یہ ہے کہ نا ایک عورت نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی، مطلب اس نے نکاح پر نکاح تو نہیں، اس نے نکاح پر دوبارہ شادی کی ہے اور جس بھی طریقے سے کی ہے، لیکن وہ اپنا کیس جو ہے وہ بالکل جو ہے کمزور کر چکی ہے، جس کی وجہ سے بچے اس کے پاس رہنا اب ناممکن سی بات ہے۔ تو اب یہ جس طرح ایک روز بروز ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، مطلب اب تو ہمیں بھی تعجب ہونے لگا کہ کس قدر چال باز خاتون ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب روز روز بچوں کی ویڈیوز بنا کر وہ عوام کو دکھانا چاہ رہی ہیں۔ وہ چارہ تو پیش کریں گی نا، وہ تو دکھائیں گے لوگوں کو کہ میں بچے مجھ سے بڑے اٹیچ ہیں اور میں بچوں سے بڑی اٹیچ ہوں، اور جو ہے وہ بچے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ دکھا کر اور وہ اپنا کیس اس طریقے سے بنانا چاہ رہی ہیں کہ بچے جو ہے ان کے باپ کے حوالے نہ کیے جائیں، لیکن ایسا کرنے سے اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ آلریڈی کیس جو ہے نا وہ حیدر کے عوام کے حساب سے بھی اور ہماری کورٹ کے حساب سے بھی حیدر کا جو کیس ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد بچے حیدر کو واپس مل جائیں گے انشاءاللہ ویری سون۔ اچھا، اے پی سنگھ اس وقت پر اور یہ سیما ادھر بہت زیادہ ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے اب؟ ان کی وجہ یہی ہے نا کہ بچے ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں، ان کو دکھ رہا ہے کہ بچے ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور حیدر کا کیس مضبوط ہو رہا ہے۔ حیدر کے کیس مضبوط ہونے سے ان کی ایک تو اب عوام میں وہ پہلے جیسی پذیرائی بھی نہیں ہے، عوام میں وہ پہلے سے مطلب ان کی جو ایک بہت زیادہ لوگ ان کو دیکھنا چاہ رہے تھے، بہت زیادہ ایک لوگوں میں تجسس تھا ان کو دیکھنے کا، وہ سارا شوق بھی نکلتا جا رہا ہے۔ تو اب وہ ایک عام سی عورت بن کے رہ جائے گی، اس سے پہلے وہ اپنا جو بھی ہے وہ اپنا گول حاصل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، اس وجہ سے وہ پریشان ہے اور ہاتھ پیر مار رہی ہے کہ میں کسی طریقے سے پانی سے باہر نکل آؤں۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ حیدر علی کی اچیومنٹس ہوئی ہیں، کیونکہ وہ جب پاکستان ہے تبھی یہ سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ عوام بھی مایوس ہو چکی تھی، اور خاص کر انڈین جو ہمارے دوست تھے وہ حیدر علی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے اس کیس کو آ کر خود پرسو کرے۔ پاکستان آ گئے، انڈیا جانے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسی کوئی مطلب ہے کہ وہ جلد انڈیا جائیں گے؟ بالکل جائیں گے اور ان کو جانا چاہیے، وہ جتنی جلدی اپنے اس کیس کو لے کر انڈیا پہنچیں گے اور وہاں پر جا کر عوام کے ساتھ مل کر وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اتنی ہی جلدی انہیں انصاف ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ اور مجھے بڑی امید ہے کہ انڈیا کی کورٹس جو ہیں وہ بالکل ایک انصاف کے ساتھ ان کا کیس دیکھیں گی، اور وہ سیما سے بچے لے کر حیدر کے حوالے ضرور کریں گی، تاکہ ان بچوں کا فیوچر جو ہے وہ سیو ہو سکے اور وہ بچے اپنے ایک طریقے پر زندگی گزاریں۔ باقی رہی سیما کی بات، تو سیما پھر اپنی زندگی کو جیسے بھی گزارتی ہے سچن کے ساتھ، وہ ڈزنٹ میٹر، وہ کسی بھی کورٹ کا سر کا درد نہیں ہے۔ اچھا، اے پی سنگھ یہ بات کرتا ہے کہ کورٹس کھلی ہوئی ہیں اور کورٹ جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے یہ فیصلہ لے گی۔ اتنا سا بچہ تو لازمی سی بات ہے ماں کی طرف ہی بیان، یا زبردستی اسے جبرن بیان دلوایا جائے، کچھ بھی کیا جائے، تو کیا کورٹ اس بات کو مانے گی کہ اگر مثال کورٹ میں کہہ دیا جاتا ہے، بچے کہتے ہیں کہ جی ہم ماں کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ایک عرصہ وہ شخص باہر کمانے گیا تھا، لازمی سی بات ہے پاکستان میں تھی تب بھی، اور پاکستان سے جب دور چلے گی تب بھی اس کے اٹیچمنٹ بچوں کے، تو اتنے بچوں کے تو اپنی ماں سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ کیا کورٹ اس بات کو کہے گی کہ کیونکہ وہ بد کردار بھی ثابت ہو چکی ہے، کورٹ سیما کے اس فیصلے پر سیما کے حق میں دے دے گی کہ بچے اس کا نام لے کے جی ہم ماں کے پاس رہنا چاہتے ہیں؟ بچے بھلے وہ ماں کا نام لیں، لیکن کنڈیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ سیما جو کام کر کے یہاں سے جا چکی ہے، ایک تو وہ
کسی بھی طور سے ایک عزت دار عورت کہلانے کی قابل نہیں رہی۔ دوسری بات یہ کہ عورت جب ایک نکاح میں رہتے ہوئے کسی اور سے شادی وہ کرتی، کسی اور سے ریلیشن میں وہ ہے، اٹیچ ہے کسی کے ساتھ، تو ویسے بھی اس کا کیس کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی عورت وہ اپنی نئی فیملی، اپنے نئے شوہر کو دیکھے گی یا پھر بچوں کو دیکھے گی۔ بچے تو آج چھوٹے ہیں لیکن کل جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کو ایک باپ کی ضرورت ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی، اور ایک اچھا مستقبل، ایک اچھا فیوچر اور ایک محبت جو ہے ایک باپ ہی اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، جو کہ حیدر دے سکتا ہے۔ پر میڈم دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ سچن اور سیما کی وہ بہت اچھا باپ ہے سچن، اور وہ اس کو بڑی محبت دے رہا ہے، تو کہ فیوچر میں جب یہ بچیاں بڑی ہو جائیں گے تو کیا ہے یہ سچن جو ہے وہ اس نظر سے دیکھے گا کہ وہ اس کی بیٹی ہے؟ یہی تو بات ہے نا، اور سچن جو ہے وہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے، سب سے بڑی بات اس کا بلڈ ریلیشن جو بچوں کا ہے وہ حیدر ہی ہے۔ لازمی بات ہے، پریورٹی اسے ہی دی جاتی ہے جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، بھلے وہ سچن کتنا بھی محبت کا دعوے دار بن کر آئے، کتنا بھی کچھ کر لے، لیکن پھر بھی جو بلڈ ریلیشن ہوگا اسی کو پریورٹی دی جائے گی اور اسی کی ہی بات کو اہمیت دی جائے گی۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ بچے بالکل ہی حیدر سے پیار نہیں کرتے ہوں گے یا ان کو یاد نہیں ہوگا، کوئی یہ اتنی پرانی بات نہیں ہوئی ہے کہ بچوں کے دماغ سے اپنے باپ کا جو اسکیچ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا میڈم، ہم نے بڑا جنون دیکھا ہے حیدر علی کے اندر اس درمیان میں، کہ وہ بہت پریشان بھی ہے، ہر جمعے کو دعائیں بھی کراتا ہے، عوام کو بھی کہتا ہے، لوگوں سے بھی اپیلیں کرتا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس جنون کے ساتھ جب وہ ہندوستان پہنچے گا تو کہ اس جنون کے آگے سیما ہار جائے گی؟ بالکل اسے ہارنا چاہیے، بلکہ ہاری کیا، وہ ایک ہاری ہوئی ہی عورت ہے، ایک ہاری ہوئی، ایک ٹوٹی ہوئی، ایک ادھوری عورت۔ عورت مکمل تبھی ہوتی ہے جب وہ اپنے ریلیشنز کے ساتھ جو ہے پوری سچائی کے ساتھ اس رشتے کو نبھاتی ہے، چاہے وہ پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو سیما نے اپنے کیس بہت پہلے ہی کمزور کر دیا ہے، یہ تو حیدر کی ہے کہ حیدر اب تک پہنچے نہیں، اگر حیدر پہلے ہی پہنچ جاتے تو بچے جو ہوتے وہ بہت پہلے حیدر کو مل چکے ہوتے۔ اچھا، پھر یہ آج کل بڑا سناتن بننے کا دعویٰ کرتی ہے، ایک پکی ہندو دکھا رہی ہوتی ہے کہ میں سب سے بڑی ہندو، اس کے پیچھے کیا راز لگتا ہے آپ کو؟ اس کے پیچھے ہمدردیاں بٹورنا، لوگوں کی ہمدردیاں، ان کی محبتیں بٹورنا کہ لوگ خوش ہوں گے اور مجھے زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے، میری ریٹنگ ہوگی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں بہت بڑی جو بھکت ہوں۔ تو وہ اگر دکھائیں گے نہیں تو لوگ ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے۔ جو عام رہنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہر لوگ، سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، تو بہت سارے لوگ جو انہیں اس روپ میں قبول کر چکے ہیں تو وہ ان کو دکھانا چاہ رہی ہے اور ان کی ہمدردیاں سمیٹ کے اس ملک میں رہنا چاہ رہی ہیں پرمیننٹلی۔ اچھا، لاسٹ میں ہم آپ سے بس یہی پوچھیں گے، کیا لگتا ہے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ حیدر علی انڈیا چلے جائیں گے؟ کیونکہ انڈیا کی عوام بہت بےتابی کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ان کے ویزا ملنے پر ہے، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ویزے کی کچھ پرابلمز ہے جس کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی ان کو ویزا جیسے ہی ملتا ہے، جیسے ایشو ہوتا ہے، کیونکہ یہ انڈیا والوں کی پالیسی ہوتی ہے خود کی، اس کے لیے ان کی عوام کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ کامنٹ کریں اور بتائیں اور دباؤ ڈالیں آپ اپنی ان کے ہائر کمیشن کے اوپر کہ حیدر علی کو جو جلد از جلد جو ہے ویزا دیا جائے تاکہ وہ جلدی انڈیا پہنچے اور پہنچ کر اپنا کیس لڑیں اور جلد سے جلد اپنے بچوں کو حاصل کریں۔ تو دوستو، اپنی اس چیز کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے کہ ہائر کمیشن اور وہاں کی آپ کی جو بھی ادارے ہیں وہ حیدر علی کو جلد از جلد انڈیا بلوائیں تاکہ یہ کیس مزید آگے چل کر اس کا اختتام ہو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔